بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کلام المجید والفرقان الحمید۔ چھڑ دو محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکتہ والناس اجمعین۔ حضرات دیوکار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن و سنہ موومنٹ کے ذمہ داران، قائدین، زعماء، میرے بھائی، اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ آج اس کانفرنس کے اندر حاضری کے موقع پر کافی ساری خوشی کی اور طمانینت کی باتیں موجود ہیں۔ ایک، میری دائیں جانب موجود میرے رفقاء، میرے دوست، میرے احباب، اللہ رب العزت کے فضل سے اس کانفرنس کے بہانے ان سے ملاقات، اور میری بائیں جانب قرآن و سنہ موومنٹ کے ذمہ داران، میرے بھائی ذکریہ حافظہ اللہ، اور اسی طرح قرآن و سنہ موومنٹ کے ساتھ وابستگی کا اعلان کرنے والے۔ قرآن و سنہ موومنٹ سے وابستگی کا اعلان تو آج کیا ہے، میرے سے رابطہ ایک لمبا عرصہ پرانی بات ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم ان کو اللہ کے فضل سے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، اور دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن و سنہ موومنٹ آپ کو اور قرآن و سنہ موومنٹ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ چلے گی، رب تعالیٰ کے نظام اس کی بالادستی کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کی تحریک کو اجاگر کرنے کے لیے، کائنات کے امام کے صحابہ کی عظمت کا پھریرا لہرانے کے لیے، نبی آخر الزماں کی ختم نبوت کا ڈنکا بجانے کے لیے۔ آج کانفرنس جس عنوان سے اس محفل کو سجایا گیا ہے، اس حوالہ سے چند ایک ادلہ، چند ایک باتیں، چند ایک دلائل، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے رکھ کے بالکل مختصر وقت کے اندر آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو زیادہ دیر ابتلا کے اندر بھی نہیں ڈالوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جنہوں نے برس ہا برس کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی ہے، جنہوں نے زندگی کے طویل عرصے تک کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا ہے، اللہ رب العزت نے ان صحابہ کو کیا عظمت، کیا شان عطا کی ہے۔ وہ شان، وہ عظمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا جو قول مروی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قول عبداللہ بن مسعود اپنی بات نہیں کر رہے بلکہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نقل کر رہے ہیں۔ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وبعثہ برسالتہ ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد ثم جعلهم وزراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اس میں سب سے زیادہ بلند ترین دل اگر کسی کا پایا، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا، آپ کو منصب نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین، سب سے صاف، سب سے مجلہ، سب سے مصفا، بڑے عالی شان دل پائے، کائنات کے امام کے صحابہ کے دلوں کو پایا۔ ان دلوں کو جب سب سے اعلیٰ پایا، کائنات کے رب نے ان کو کائنات کے امام کا صحابی بنا دیا۔ پھر کوئی اٹھا فارس سے، کوئی مدینہ سے، کوئی مکہ سے، کوئی ایران سے، کوئی شام سے، ساری کائنات کے اندر پھیلے ہوئے وہ وجود، اللہ نے ان کو چلایا، کائنات کے امام کا ساتھی بنا دیا، وہ کائنات کے امام کے صحابہ۔ آج کوئی بدبخت اٹھے، کوئی تان کرنے والا اٹھے، کائنات کے امام کے صحابہ پہ تبرہ کرے، کائنات کے امام کے صحابہ، ان کی عظمت کتنی ہے، ان کی شان کتنی ہے۔ آج امت کی غربت کا دور ہے، آج غزہ میں مسلمان کٹ رہا، کوئی امت کے ان بچوں کو سہارا دینے والا موجود نہیں ہے۔ آج کائنات کے امام کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈل رہے، کوئی صدیق کی طرح جہاد کے حکم کو صادر کرنے والا نہیں ہے۔ صحابہ پہ تبرہ ہوتا ہو، کوئی علی المرتضی کی طرح ابو بکر و عمر کا دفاع کرنے والا نہیں ہے۔ جاؤ، کائنات کے امام نے اپنے صحابہ کے بارے میں کہا تھا، النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد۔ کہا میرے یہ صحابہ سن لو، اور رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں تم بھی سن لو میرے صحابہ کے واسطے سے، یہ آسمان کے تارے، یہ جب تک آسمان پہ موجود ہیں، یہ آسمان کے لیے امن کی ضمانت ہیں۔ معنی و مفہوم کیا ہے؟ جب یہ تارے چھٹ جائیں گے، جب یہ تارے گر جائیں گے، جب آسمان پہ یہ تارے باقی نہ رہیں گے، اللہ نے جس قیامت کا وعدہ کیا ہے وہ قیامت آن پہنچے گی۔ اور پھر کائنات کے امام نے کہا، وَأَنَا عَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے امن کی ضمانت ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، کہا اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن کی ضمانت ہوں، میں چلا جاؤں گا، میرے صحابہ پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے، اور میرے صحابہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَتْ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب تک میرے صحابہ میری امت کے درمیان موجود رہیں گے، فتنے میری امت کے اوپر نہیں ٹوٹ سکتے۔ جب میرے صحابہ ان کے درمیان سے ہٹ جائیں گے، فتنے ان پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ جو صحابہ